ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم الامین. حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان انعام ہے جنہوں نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کے حضور سے ایمان کی نسبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس نسبت پر ہمیں زندہ رہنے اور اسی نسبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے، حشر بھی اسی نسبت سے نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو 2 نمازیں اس وقت دی گئیں، 2 رکعتیں تھیں، بعد نے 3 نمازیں لکھی ہیں، 2 رکعتیں تھیں بس۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو حجر اسود اور رکن یمانی والی جو طرف ہے اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس میں 2 کام ہو جاتے، سامنے بیت اللہ شریف بھی ہوتا اور رخ جو کرنا تھا وہ تو بیت المقدس کو کرنا تھا، تو بیت المقدس بھی سیدھا جدھر میزاب رحمت ہے، حاجی صاحب جدھر میزاب رحمت ہے اس طرف مدینہ شریف ہے اور مدینہ سے پیچھے شام ہے، تو بیت المقدس کو بھی منہ ہو جاتا، بیت اللہ کو بھی ہو جاتا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب وہاں اگر قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کرے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی ہے، اور بیت المقدس کو منہ کرے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوتی ہے۔ تو مومن کی شان اپنی خواہش نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ چاہیں بس۔ جی تو چاہتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کریں، حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کریں، تو جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوتی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی کہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو جائے، آپ 15.5 مہینے مدینہ شریف میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کا نام بندگی ہے، حضور سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہے۔ آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ سے پوچھا گیا، اللہ نے پوچھا آپ کو کیا لقب دو؟ ہمارے بھی لقب ہے نا، چودھری صاحب، ملک صاحب، جی شیخ صاحب، فلاں فلاں عہدہ ہے، مولانا صاحب عہدے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے جب پوچھا گیا آپ کو کیا لقب دو تو کہا مجھے اپنا بندہ ہونے کا لقب دے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے یہاں عبد اس لیے کہا، اور سورہ نجم میں بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جہاں جہاں اسراء اور معراج کا ذکر ہے وہاں اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو یہ پسند تھا کہ اللہ بھی مجھے اپنا بندہ کہے۔ ہم سب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندے ہیں یا نفس و خواہش کے ہیں، یا مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔
فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ تو فیصلہ کرنے والے نے کرنا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کے بندے بن کر ہی مریں اور اٹھیں تو بندے بن کے ہی اٹھیں ہیں، اور اس کے بندوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15.5 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جی میں کیا چاہتے تھے؟ منہ کدھر ہو؟ بیت اللہ کی طرف۔ آپ مسجد نبوی شریف سے دور ایک محلہ بنو سلمہ کا ہے، وہاں ایک تعزیت کے لیے گئے حضرت برا کی وفات پر۔ تو وہاں ان کے گھر والوں نے، بشر نے، جب آپ گئے تو انہوں نے کہا حضور کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ تو آج کا تو دور نہیں تھا کہ بھئی فٹافٹ ریڈی میڈ تیار کر لیں، وقت لگتا ہے، تو کھانا بناتے کچھ وقت لگا۔ آپ مسجد تشریف لے گئے، آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھ لی تو تیسری رکعت میں جبریل امین نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ اب عجیب بات ہے کہ اس طرف منہ تھا اور پیچھے عورتیں بھی تھیں۔ عورتوں کو جب پتہ چلا کہ حضور نے مسجد میں نماز پڑھانی ہے تو وہ بھی آ گئی۔ اب پچھلی صفوں میں پیچھے عورتیں ہیں، آگے رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے کون ہے؟ مرد ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے وہیں سے رخ موڑا اور صفوں کو کرتے اس طرف ہوئے۔ جب آپ نے اس طرف رخ کیا تو ساروں نے کر لیا۔ کیوں؟ نبی کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، نبی کا عمل بھی وہی ہوتا۔ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، اپنی خواہش سے کرتا بھی نہیں ہے۔ اپنی خواہش ہوتے ہوئے بھی کوئی خواہش نہیں۔ یہ نہیں کہ خواہشات ہوتی کوئی نہیں ہے، خواہشات پر ضبط اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جو اللہ کی خواہش ہے وہی، اور مومن کا بھی یہی کمال ہے، جو نبی کی خواہش ہے مومن کی بھی وہی خواہش ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، خیر نام کا تو ہے ہی ہے، لیکن کامل مومن وہ کہے کہ میں پورا مومن ہوں، اس وقت تک اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ میری خواہش مصطفیٰ کریم کی خواہش کے تابع ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دیں، آمین تو کہو۔ اللہ ہمیں اپنی خواہش کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیوں؟ حضور کی خواہش ہے ہی نہیں اپنی، وہ تو اللہ کی خواہش ہے۔ حضور کی مرضی اپنی نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور اس میں عمل اس طرح کر رہا ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ اللہ ہمیں اتباع سنت نصیب فرما دے اور اندر سے دل سے بھی یہ فیصلہ کر لے مومن کہ میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، جہاں حضور کے ارشاد، حضور کا عمل، حضور کی خواہش پتہ چل گئی، پھر میری اپنی خواہش نہیں رہے گی۔ دل میں نیت تو ہم سب کر لیں ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو چاہت تو یہ تھی اب نماز کے دوران ہی، سبحان اللہ، اور صحابہ اور کیا تھے یار، کسی نے ایک دوسرے سے کان میں نہیں پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے، پیغمبر رخ بدلتے گئے اور صحابہ نے بھی رخ بدل لیا، صحابیات نے بھی رخ بدل لیا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، عصر کی نماز آپ نے آ کر مسجد نبوی شریف میں پڑھائیں تو کدھر منہ کر کے؟ اللہ نے فرمایا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قبلة ترضاها، ہم آپ کا ان قریب ضرور بل ضرور جو آپ چاہتے ہیں نا قبلہ، اس کی طرف ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ دنیا کے ہوں، وہ قبر کے ہوں، وہ حشر کے ہوں، وہ جنت کے ہوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے یقین نصیب فرما دے۔ ساری فکر اور ساری محنت پیدا ہونے سے شروع کر کے مرنے تک کا ہے، بس کام ختم، نہ آگے کی سوچ، نہ فکر، نہ محنت، ایسے ہی آگے نہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اللہ وہ فکر دے دے جس فکر کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں وہ فکر دے دے جو فکر ہمیں اللہ کا بندہ بنا دے۔ اللہ ہمیں وہ فکر دے دے جو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں فکر دی ہے۔ اللہ ہمیں وہ فکر دے دے جو مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو منتقل کی ہے۔ میرے پیارو، اصل انسان کی ظاہری اعمال نہیں ہے، اصل ظاہری اعمال نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اصل ظاہری اعمال اندر کیا ہے، اندر کیا ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا اندر حضور نے سنوارا تھا، رسول اللہ نے تربیت کی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں کیا خوش نصیب ہے یار، جن کا ایمان بھی ڈائریکٹ حضور سے ہے، جن کا علم بھی بغیر کسی واسطے کے ہے، اور جن کا عمل بھی مصطفیٰ کریم سے ڈائریکٹ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے جب منہ رخ بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف کر لیا تو اب منافقوں نے اور مشرکین نے سوال کیا، آپ بھی وہ سوال سمجھیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ، پہلے جس طرف تم منہ کر کے پڑھتے تھے وہ ٹھیک تھا، اور یا اب ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ غلط ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط تھا۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار سنت کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو جیسے کہا گیا ہم نے تو ویسے کیا۔ خیر یہ ہمارے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئے ہے، صحابہ نے کیا جواب دیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، آئے ہم مشرق مغرب کو منہ نہیں کرتے، جدھر مصطفیٰ کرے ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں مشرق مغرب کا کیا پتہ ہے، ہم کیا جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، جو کرتے ہیں وہی سچ ہے، جو کرتے ہیں وہی حق ہے، جو کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ جب ادھر منہ کیا تھا تب وہ ٹھیک تھا، جب ادھر کیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہے۔ جب ادھر منہ کیا تھا تو ادھر غلط نہیں تھا، کیوں؟ امر ادھر کا تھا، حکم ادھر کا تھا۔ ہم حکم کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے مطالب کیا ہے، مقاصد کیا ہے، دوسرا پہلو کیا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہی سورہ بقرہ میں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اللہ نے بڑے غصے سے کہا، بے وقوف لوگ کہیں گے، مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے پر تھے اس سے کس نے ان کا منہ پھیر دیا؟ تو میرے حبیب آپ جواب دیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی، زور سے بولے، یا سارا جہان کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یہ جو کہتا پھرتا ہے نا، یہ میرا ہے، یہ میرا، بھی آنکھیں بند ہوگی تو لگ پتہ جائے گا تیرا کیا ہے۔ سب کچھ کس کا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اور آگے کیا حکمت کا انداز ہے میرے رب کا، یہدی من یشاء
الی صراط مستقیم، جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا صراط مستقیم تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا صراط مستقیم ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، پہلے یہ یہود کی پیروی کرتے تھے ادھر منہ کر کے، اور ہمارا قبلہ چھوڑا تھا۔ مشرکین نے کہا ہمارا قبلہ چھوڑا تھا اور یہود کی پیروی کرتے تھے، اب ادھر سے منہ موڑا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف واپس آ گئے ہیں، آہستہ آہستہ باپ دادا کے دین کی طرف بھی آ جائے گے۔ میرے پیاروں، باطل کے پاس پراپے گنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا مرضی آپ جھوٹ کو سچ کہتے جائیں، اگر اس جھوٹ کو 99% بندے سچ سمجھ لیں تو وہ سچ ہو جائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن ہم بھی عجیب ہے، کہتے ہیں جی میڈیا کا دور ہے، مولوی صاحب کیا کریں؟ اور میڈیا کا دور نہیں ہے، سارے دور تو میرے اللہ کے ہیں، سارے دور تو میرے اللہ کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے میڈیا آئے ہیں، پوری قوم مخالف ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے، پوری قوم مخالف ہے، 80-82 بندوں کے ساتھ نوح علیہ السلام ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کوئی نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کوئی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ 3 امتی ہوں گے۔ تو یہ بتاؤ، پوری قوم نے نہیں مانا، ایک نے مانا ہے، جدھر زیادہ ہیں وہ سچ والے ہیں؟ نہیں، نبی ایک ہے پھر بھی وہ سچ پر ہے، وہ اکیلا سچ پر ہے، وہ اکیلا حق پر ہے۔ کیوں؟ تیری اور میری باغ ڈور نفس اور خواہش کے ہاتھ میں بھی ہے، نبی کی باغ ڈور ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہنے لگے آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے۔ میرے رب کے قربان جائیں، ایمان والوں، صحابہ واقعی ایمان والے تھے، زمین پہ بات ہوتی تھی آسمان سے رب جواب دینے لگ جاتا۔ سوال کیا تھا؟ آہستہ آہستہ پہلے یہود کے طریقے پہ چلے تھے، اب باپ دادا کے راستے پر آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو کہو، ایمان والوں کو سناؤ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تم ان پروپیگنڈا کی پرواہ نہ کرو، میں خالق مالک سارے جہاں کا بادشاہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اور جب تک یہ رہیں گے، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے، میں جو کہہ رہا ہوں، تمہارا نبی نبیوں میں بہترین ہے، تم امتوں میں بہترین امت ہو۔ اور یہاں فیصلہ تو میں سنا رہا ہوں، قیامت کو فیصلہ دکھاؤں گا، تم کیسے بہترین امت ہو یہ دکھائیں گے رب العالمین۔ حدیث پاک سنا رہا تھا، ایک حدیث پاک یوں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا، چونکہ بہت بڑی قوم تھی اس زمانے کے اعتبار سے، قوموں میں بڑی قوم تھی جس کی بڑی افرادی قوت تھی، 80-82 بندے مسلمان ہوئے 950 سال کی محنت سے۔ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہم عشرے سے واپس آئے جماعت میں، تو حاجی صاحب سے ایک بندے نے نا، اس وقت اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا تبلیغی جماعت کا نا رائے گنج میں، تو ایک بندے نے کہا ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ مسجد سے نکال دیتے ہیں، کوئی دھکے دیتے ہیں۔ 10 دن ہم نے محنت کی، ایک بندہ بھی ساتھ، جماعت نکلنا تو دور کی بات ہے، ایک بندہ بھی نہیں تیار ہو کے آیا۔ تو حاجی صاحب نے بڑا کمال جواب دیا، فرمایا اگر تمہاری محنت سے کوئی تیار نہیں ہوا تو یہ جو اجتماع میں اتنے اچھے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، میں بلا کے لاتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں میں کوئی بھی محنت کروں
نتیجہ نقد آنا چاہیے ہے، اور نتیجہ مجھے نظر آنا چاہیے، اور اپنی عقل کے تابع نہیں۔ ہم تو حکم کے پابند ہیں، نتیجہ آئے پھر بھی کریں گے، نتیجہ نہ آئے۔ مجھے یہاں ایک اللہ والے علی المدینی رحمہ اللہ کی، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کی بڑی کتاب ہے احیاء العلوم، 4 جلدوں میں، کبھی کسی کو سعادت ہو تو پڑھیں، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک علی المدینی ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، جا کے تو عمرہ کرتے ہیں نا، تو پھر احرام باندھ کے بیت اللہ شریف آتے تھے۔ اب تو جانا مشکل ہے، گھر سے ہی باندھ لیتے ہیں۔ پھر وہاں بیت اللہ میں 2 نفل پڑھ کے نیت کرتے حج کی، اور لبیک لبیک جب کہتے تو آسمان سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں ہے۔ ایک سال ان کے کوئی قریبی شاگرد بھی ساتھ تھے، تو جب انہوں نے لبیک کہا تو آواز آئی، پھر کہا پھر آواز آئی، پھر کہا پھر آواز آئی۔ تو اس نے کہا جب یہ لا لبیک ہے تو پھر استاد محترم پیر و مرشد یہ ہمیں پھر حج کیا کرنا ہے؟ کہا بیٹے تو نے پہلی بار سنا ہے، مجھے یہ 7واں حج ہے، میرا کام وہ ہے ہی نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، ہم تو حکم کے پابند ہیں، اگلا کام تو اس کا اپنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی اور ان کے شاگرد حج جب مکمل ہوا تو وہیں، اس زمانے میں لوگ 13ویں شب بھی وہیں سوتے تھے، اب تو آسانیاں ہو گئی، لوگ آ جاتے ہیں، مگر وہ اگلے دن بھی وہیں رہتے، پھر کنکریاں مار کے آتے تھے۔ سو رہے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ اس نے کہا ہر سال کتنے کرتے ہیں؟ اس نے کہا 6 لاکھ سے کم نہیں ہوتے۔ ساتھ کہا اگر بندے پورے نہ ہوں تو اللہ فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا صرف 6 کا قبول ہوا۔ آنکھ کھل گئی، سارا دن روئے، سارا دن روتے رہے۔ کیا سنا رہا تھا؟ بات سنا رہا تھا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے بڑی محنت کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، بڑے وظیفے کیے، میرا کام نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیتا ہوں یار، کیا فائدہ ہوگا؟ اور بھلے تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے میں کس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ میرا اور آپ کا کام دروازہ کھلانا تھوڑی ہے، اوے اپنا کام تو دستک دینا ہے، کھولنا تو ان کی مرضی ہے۔ غلام کبھی بھی آقا کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ لقمہ دے دے پھر بھی وہیں رہتا ہے، وہ بھوکا رکھے تو اس کی چوکٹ پر ہی مر جاتا ہے۔ غلام یہ ہے، سارا دن خوب روئے، اگلی رات پھر وہی خواب، اور اس خواب میں پوچھا بھئی کتنے لوگوں کا حج قبول ہو؟ انہوں نے کہا صرف 6 کا۔ تو باقیوں کا کہا؟ اللہ نے ہر بندے کی برکت سے باقی 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا، ایک بندے کی وجہ سے 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا ہے۔ شاگرد کو کہا تو نے بھی خواب دیکھی ہے؟ کہا میں نے بھی دیکھی ہے۔ کہا بیٹے تیرا اور میرا کام اس کے کاموں میں مداخلت نہیں ہے، دستک دینا میرا آپ کا کام ہے۔ کبھی شیطان کہے گا یار یہ بھی کوئی نماز ہے جس میں تو ساری دکان کا حساب کرتا رہتا ہے، یہ بھی کوئی نماز ہے جس میں تیرا دھیان نہیں لگتا۔ اے دھیان لگانا، کوشش کرنا میرے آپ کے ذمے ہے، لیکن قبول کرانا ہمارے ذمے نہیں ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، وہ مالک ہے۔ لیکن وہ وعدہ کرتے ہیں بندے سے، میرے بندے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، شرط یہ ہے کرے اللہ کے لیے۔ کرے کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ اعتراض ہو گئے تو رب العالمین نے یہ ایک بڑی آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کے کرو یا مغرب کی طرف کرو،
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آیا۔ نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا نیکی ہے۔ آج ہم اس کی نیکی شمار کرتے ہیں، ہم تو بھول گئے کہ کتنی بڑی نیکی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے ایمان پر شکر ادا کیا کرو، کریں گے؟ اللہ کے شکرانے کے نفل پڑھا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان کی زندگی نصیب فرمائی۔ بھائی ہم تو روز 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں، شکر ہے آج کا دن آپ نے ایمان کی حالت میں نصیب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ 5 باتیں ذکر فرمائیں، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لیا۔ پھر مال کا ذکر فرمائے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اسی ہے جڑا تیل مہندیاں تھے خرچ کر دیا، کہدے واسطے کر دیا؟ اللہ دی رضا واسطے۔ ہم تو ڈھیروں ڈھیر مال دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مال کا وافر حصہ ہمارا دکھلاوے کے لیے خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، یہاں اللہ نے وہاں نہیں شرط لگائی اللہ کے لیے، یہاں شرط لگائی ہے۔ کیوں؟ مزاجوں کے بنانے والے کو پتہ تھا انہوں نے مال آئے گا تو کرنا کہاں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اس وقت تک یہی 2 فرائض تھے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک کون ہے؟ اذا عاہدوا، جب اللہ سے بندوں سے وعدہ کر لیں تو پھر وعدے کو زور سے بولے۔ آپ تو پوچھے تو بندے ناراض ہو جاتے، کہتے ہیں میں گالی تے کیتی سی نا ہے، کوئی میں لکھ کے دیتے ہیں، کوئی اسٹامپ کیتے۔ ایک بندے نے لکھ کے دیا، اس نے کہا میں نے کوئی اسٹامپ پر لکھ کے دیا تھا۔ میں نے کہا میں عجیب آگے اس سے آگے بات نہیں کروں گا، آپ کا ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، سختی میں، تکلیف میں، دقت میں صبر کرتے رہتے ہیں۔ حالات مانگے نہیں، آ جائیں تو پھر گھبرائیں بھی نہیں۔ کیوں؟ میں تو مملوک ہوں، میرے مالک کون ہے؟ اللہ۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے یہ ایمان میں، عمل میں سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان